چونکہ آپ کی صفتیں ہی ایسی تھی نا جی، حضور جب چلتے تھے نا تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اوپر سے اتر رہے، اور صحابہ کہتے ہیں حضور اپنے پاؤں مبارک جو ہے نا بڑی قوت سے زمین پہ رکھتے تھے، اور اگر کوئی بلاتا تو آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے، یہ نہیں ہوتا کہ یوں کر لیں، نہیں، پورے پھر کے بعد سنتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ حضور پاک نے ابھی ابھی سرما پہنا ہے، کیونکہ آپ کی آنکھیں جو تھیں وہ سرما آلود تھیں، تو کہتا ہے کہ پھر مجھے ایک صحابی نے کہا نہیں، حضور کی آنکھیں پیدائشی آپ جو ہے عقل ہیں، آپ پیدا ہوئے تو سرما پہلے سے اللہ نے لگا دیا تھا، اکحل العینین، اور آپ کی پپلیاں مبارک جو تھی نا وہ لمبی تھی، آپ کے بدن اور جوڑ کی ہڈیاں بڑی مضبوط تھیں لیکن جلد بڑی نرم تھی، اور صحابہ کہتے ہیں لا بالطویل البائن، نہ تو آپ بہت لمبے تھے اور نہ بہت چھوٹے تھے، درمیانے قد مبارک میں، لیکن مائل الی الطول، یعنی قد درمیانہ لیکن طول کی طرف مائل تھا۔ ایک صحابی نے پوچھا ابی ہریرہ سے کہ آپ کا چہرہ مبارک، انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ کأن القمر تجری فی وجہہ، گویا کہ چاند آپ کے چہرے میں دوڑ رہا تھا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور کا چہرہ کالسیف کاللعلع، کہ آپ کا چہرہ تلوار کی طرح تھا، یعنی مقصد ہے کہ لمبوت طرح تھا؟ انہوں نے کہا لا لا لا، آپ کا چہرہ تو چاند کی طرح گول تھا۔ اللہ، یعنی ہر علامت اللہ صحابہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایسے سچے عاشق تھے نا کہ انہوں نے ایک ایک علامت حضور کی محفوظ رکھی ہے، ایک ایک نشانی آپ کے بال مبارک میں، کہ کبھی حضور نے بال یہاں تک بھی رکھے ہیں، کبھی آپ نے یہاں تک بھی رکھے ہیں، اور حضور کا ہمیشہ مانگ جو ہے درمیان میں نکالتے تھے۔ اسی لیے انگریز جو ہے نا ہمارا مخالف ہے نا، وہ مانگ الٹی نکالتا ہے تاکہ حضور کی مانگ کی مخالفت ہو، ورنہ اس کو کیا تکلیف ہے، یہاں بھی نکالو یہاں نکالو، مقصد حضور کی مخالفت کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہے نہیں بائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ حضور نے فرمایا ہاتھ سے کھاؤ، کہے نہیں چھری کانٹے سے کھاؤ۔ حضور نے فرمایا زمین پہ بیٹھ کے کھاؤ، کہ نہیں جناب جو ہے میز کرسی لگا کے کھاؤ۔ یہ نیچے تو غریب لوگ بیٹھتے ہیں، بڑے لوگ تو ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ ایک ایک چیز میں اس نے مخالفت کی سنت محمد مصطفیٰ کی، اور ہمارا مسلمان کتنا بے حس ہے کہ جو انگریز نے کہا وہی کر رہا ہے۔ حضور نے سر مبارک پہ پگڑی باندھی، انہوں نے انگریزوں نے توہین میں پگڑی جو ہے چپراسی کے سر پہ رکھی، پی این کے سر پہ رکھی، اور پگڑی جو ہے وہ بیرے کے سر پہ رکھی جو ریلوے گاڑیوں میں کھانا لے کے آتے ہیں، تاکہ حضور کی پگڑی کی توہین ہو، کہ پگڑی تو گھٹیا لوگوں کا کام ہے، یہ تو بیرے شہرے کا کام ہے، مالک تو سر ننگا ہوتا ہے۔ آج مسلمان بھی ماشاءاللہ سر ننگا ہوتا ہے، اس کی جیب میں بھی نہ ٹوپی ہوتی ہے نہ رومال ہوتا ہے، نماز بھی ننگے سر پڑھ رہا ہے۔ اور کچھ مولوی بھی مل گیا، انہوں نے کہا جی کوئی حرج نہیں، بھی کوئی حرج نہیں، کپڑا نہ ہو، یہ کہاں مسئلہ لکھا ہے کہ ہے وہ تو پھر اتار کے پھینک دو، کپڑا نہ ہو تو قمیض کے بغیر بھی نماز جائز ہے۔ لیکن یہ تو کہیں مسئلہ نہیں کہ ہو تو نہ پہنو،